میں میرے امام نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے باپ دادا پردادا سب سنی تھی، آپ بھی سنی، آپ کے بعد آپ کی نسلیں سنی رہیں گی، کوئی گارنٹی ہے؟ آپ نے ان کی سنیت کے لیے کیا کیا ہے بھلا بتائیں؟ آپ نے ان کی روزی روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، آپ نے کوئی کل کارخانہ لگایا ہوگا، آپ نے کوئی مال و دولت جمع کی ہوگی، آپ نے ان کے لیے کوئی مقام دکان تو بنایا ہوگا، آپ نے ان کے لیے اپنے مرنے کے بعد پیٹ کا سامان تو کر دیا، لیکن ایمان بچانے کا کوئی انتظام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، اگر آپ کا مکان لٹ جائے اللہ نے زندگی دی برکت دی پھر سے مکان بنا لیں گے، اگر دکان میں چوری ہو گئی اللہ نے زندگی دی فضل فرمایا پھر سے مال بھرا لیں گے، اگر بینک میں ڈاکہ پڑ گیا آپ کا پیسہ بھی جاتا رہا یا کسی گھوٹالے میں آپ کا پیسہ ڈوب گیا اللہ نے زندگی دی برکت دی پھر سے یہ مال مل جائے گا، لیکن ایمان وہ عظیم دولت ہے اگر یہ چلی جائے تو بتائیے پھر ہونا کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس زمین پر ایک نہیں بلکہ 100 مکان ہو، اس کے پاس 2-4 نہیں سینکڑوں نوکر چاکر ہوں، اس کے پاس سائیکل اور بائسیکل نہیں، اس کے پاس کاریں ہوں لیکن ایمان نہ ہو تو بتائیے یہ ساری چیزیں کوئی معنی رکھتی؟ ہم اور آپ ان ساری چیزوں کے لیے تو محنت کرتے ہیں لیکن اپنے بعد اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے کوئی کوشش کیا؟ آپ جانتے ہیں ایک چیز ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل، عمل اور ایمان میں بڑا فرق ہے، یا عمل سے مراد عبادت لے لیں، عبادت اور ایمان۔ نماز کیا ہے؟ عبادت۔ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے، عبادت۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، صدقہ فطر نکالنا عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، صاحب استطاعت ہیں سال میں زندگی میں ایک بار حج کرنا عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، ایمان نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں یہ ساری چیزیں عبادت کہلاتی ہیں، پھر آپ کہیں گے ایمان کیا ہے تو آپ کو یہ علماء اور صوفیہ بتائیں گے ایمان الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ ہم جو سجدے کرتے ہیں وہ عبادت ہے، ہم جو رکوع کرتے ہیں وہ عبادت ہے، ہم جو جمعہ پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے، ہم جو سحری افطار کرتے ہیں وہ عبادت ہے، ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ یہ ایمان نہیں، یہ عبادت ہے۔ ایمان کیا ہے تو فرمایا گیا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ فرمایا گیا ایمان محبت رسول کا نام، اگر بندے کے سینے میں نبی کی محبت نہیں تو عبادت کتنی بھی کر لے وہ عبادت فضول ہے۔ ایمان ہے تو ہر سجدہ قبول اور ایمان نہیں تو ہر عبادت فضول۔ آج عبادت کی بات تو ہو رہی ہے، ایمان کی بات نہیں ہو رہی۔ آج نبی کی سیرت تو بتائی جاتی، نبی کے اختیارات نہیں بتائے جاتے۔ آج نبی چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، یہ تو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن نبی کے اختیارات نہیں بتائے جاتے، نبی کے معجزات نہیں بتائے جاتے، نبی کی طاقت نہیں بتائی جاتی۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں عبادت کر لینا یہ ایمان نہیں ہے، نبی سے محبت کرنا اصل میں ایمان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آج اہل سنت والجماعت کی مخالف جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے فرقے عبادت سے نہیں روکتے، اگر روکتے ہیں تو نبی کی محبت سے روکتے۔ اسی لئے کہتے وہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اسی لئے کہتے گدھے بیل کا خیال آئے گا نماز میں چلے گا، نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ تم انہیں کیوں پکارتے ہو، وہ تو قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے۔ اسی لئے تو کہتے معاذ اللہ ان کے علم سے زیادہ
شیطان کا علم ہے کہ شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت ہے، ایک نبی کا علم قرآن سے ثابت نہیں معاذ اللہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، تو یہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ایک بھی عبادت سے نہیں روکتا، روکتے ہیں تو نبی کے عشق سے روکتے ہیں، نبی کی محبت سے روکتے ہیں، اس کی وجہ کہ وہ جانتے ہیں ایمان نہیں ہوگا، یہ عبادت کتنا بھی کر لے عبادت قیامت میں کام نہیں آئے گی، اس لیے ان کو عشق سے روک دو اور عبادت کے راستے پر ڈال دو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یقیناً ہمیں تمام فرائض و واجبات کو ادا کرنا ہے، لیکن نبی کی محبت سے غافل ہو کر نہیں کرنا، نبی کی محبت میں ڈوب کر کرنا۔ تو ہمیں اور آپ کو فتنوں کے اس دور میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کہلانے کو فخر سے کہتے سنی ہیں، لیکن اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آئے برا مت مانیے گا تو یوں ہی منہ اٹھا کر چلے آئے، سروں پر ٹوپیاں بھی نہیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو یہ نہ سکھا سکے کہ دینی محفلوں کے آداب کیا ہے، وہ اپنے اولاد کو بتائیے پوری شریعت کہاں سے سکھلائے۔ جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو ایسی محفلوں کے آداب نہیں سکھائے، وہ ماں باپ اپنی اولاد کو نبی کی سنت کہاں سے سکھائیں گے بلا بتاؤ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ٹوپی پہننے سے کیا بال خراب ہو جاتا؟ ٹوپی پہننے سے چہرہ بھدا معلوم دیتا؟ ٹوپی پہننے سے کیا ہوتا؟ اسٹائل خراب ہو جاتی؟ ٹوپی پہننے سے معاذ اللہ لوگ گالیاں دیتے آپ کو؟ آخر ٹوپی پہننے میں شرم آتی؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی شرابی زانی نچنیا گویا بالی پہن لے تو ہماری قوم کے جوان کو اپنی ماں بہن کی طرف بالی پہننے میں شرم نہیں آتی؟ اپنی بھابھی کی طرف بالی پہننے میں شرم نہیں آتی؟ لیکن نبی کی سنت کے مطابق ٹوپی پہننے میں شرم آتی؟ میں نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا بنا ٹوپی کے نماز پڑھ رہا، فارغ ہوا تو میں نے کہا تم نے ٹوپی نہیں پہنا؟ تو حکارت کے الفاظ میں کہتا سنت ہی تو ہے، یعنی نہیں پہنا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا، سنت ہی تو ہے۔ تو میں نے کہا پھر تیرا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا کیونکہ وہ بھی تو سنت ہی ہے۔ تو نکاح بھی مت کرنا کیونکہ وہ بھی تو سنت ہی ہے۔ تو بچے بھی پیدا مت کرنا، بچے پیدا کرنا کوئی فرض واجب تو نہیں۔ میں نے کہا تو بچے بھی پیدا مت کرنا، اگر سنت کو چھوڑنا ہے تو بہت ساری چیزیں چھوڑ۔ حلوہ کھاتے کہتے کھاؤ سنت ہے، شہد سنت ہے، جب تمہیں کھانے کو ملے اچھا اچھا تو کہو سنت، اور جب حضور کی ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کا موقع ملے تو حکارت معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جس طرح عورتوں کو ہر وقت اپنا سر ڈھانکنا چاہیے، یاد رکھیں صرف دینی محفلوں میں ٹوپی لگانا سنت نہیں، صرف جمعہ کی 2 رکعت کے لیے ٹوپی پہننا سنت نہیں، استنجا خانے میں بھی سر ڈھانک کر جانا نبی کی سنت ہے، بازار میں بھی سر ڈھانک کر جانا نبی کی سنت ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں جن کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ان کے گھر میں کتنے رنگ برنگے جوڑے کپڑے ہوں گے؟ کتنے جوڑے کپڑے ہوں گے رنگ برنگے؟ میں بھی ایک دستار بندی کے پروگرام میں گیا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا، یہ جیسا بیٹھا ہے نا ایسا ہی ایک بچہ بالکل آگے بیٹھا اور اس کے دونوں گھٹنے جینس سے باہر تھے، اس کے دونوں گھٹنے یعنی یہیں سے جینس پھٹی تھی اور گھٹنے باہر۔ میں نے کہا بیٹا اس سے اچھا نہیں ملا پہن کے آنے کو، اس سے اچھا نہیں ملا؟ تو بچہ کہتا ہے ابا خرید کے لائے تھے تبھی سے پھٹا ہوا۔ یعنی پہلے کپڑے پھٹ جاتے تو لوگ پہننا پسند نہیں کرتے تھے، اب تو اولاد کے لیے ابا خود پھٹی ہوئی جینس خرید کے لے کے آتے اور عجیب الٹی گنگا بہنے لگی۔ کپڑے پھٹے ہوں تو کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا، اب جتنی جگہ سے پھٹے ہوں کپڑا اتنا مہنگا بکتا۔ 6 جگہ سے جینس پھٹی ہو، 3 یہاں 3 وہاں، تو اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے صحیح سلامت کے مقابلے، اور باقاعدہ بیٹا بھی پھٹی خرید کر لاتا ہے، باپ بھی پھٹی خرید کر لاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پھٹی جینس پہنوں گا تو گاؤں والے سلمان خان سمجھیں گے، گاؤں والے مجھے کسی ہیرو کی طرف منسوب کریں گے، کسی نچنیے گویے کی طرف۔ میں کہتا ہوں ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں بلا بلا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ یو پی میں بیٹھے ہو، کینیڈا میں نہیں ہو، لندن میں نہیں ہو، ماریشس اور سنگاپور میں نہیں، یا یو پی میں ہو، آپ جانتے ہو آج
دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کونا ہوگا جہاں پر یوپی کے علماء موجود نہیں. دنیا کے تمام ملکوں میں آج یوپی ہی کے علماء پہنچ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. اور جب ہم یوپی پہنچتے ہیں تو دیکھ کر لگتا ہے واقعی کسی کہنے والے نے صحیح کہا، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. عورتوں کو دوپٹے کا شعور نہیں. نوجوان محفل میں آتے ہیں، ابھی کوئی شاعر اسلام یہاں ہوتا تب دیکھتے نوجوانوں کا جذبہ، تب دیکھتے ان کی کیفیت، ان کا عشق رسول، پھر کیسے نوٹ اٹھا رہے ہوتے، ہاتھ ہلا رہے ہوتے، اچھل کود رہے ہوتے، تب دیکھتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج جو کچھ ہم کاٹ رہے ہیں، بہت چھوٹی ہوئی بات کہنے جا رہا ہوں، اپنے ملک کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، آج جو کچھ ہم کاٹ رہے ہیں یہ وہ ہے جو ہمارے باپ دادا نے بویا، اور ہم جو بو کر جا رہے ہیں ہماری اولاد کا انجام کیا ہوگا ذرا سوچیں. میں آندھرا پردیش کے ایک علاقے میں گیا ربیع الاول شریف میں تقریر کرنے کی. میں نے ان سے پوچھا یہاں کتنی مسجدیں ہیں؟ تو جواب دیا کہ یہاں مسجدیں تو 22 ہیں لیکن ایک ہی سنی مسجد. میں نے کہا باقی؟ تو کہنے لگے باقی بھی اپنی ہی تھی، ایک ایک کر کے غیروں نے قبضہ کر لیا. میں نے کہا اللہ کے گھر پر ایک ایک کر کے 21 مسجدوں پر ظالم قبضہ کرتے رہے اور تم غفلت کی نیند میں سوئے تھے. میں نے کہا اللہ کے گھروں پر قبضہ ہوتا رہا، نبی کا گستاخ قبضہ کرتا رہا جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، وہی اللہ کے گھر پر قابض ہوتا رہا. اور تم آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے. تم کیسے عاشق رسول ہو؟ اگر تمہاری دکان پر قبضہ ہوتا تو چپ رہتے، اگر تمہارے مکان پر قبضہ ہوتا تو چپ رہتے، اگر تمہارے گھر کے پیچھے کا کوئی پیڑ اگر لینے کی کوشش کرتا تو تم چپ رہتے. ارے تمہارے آم کے پیڑ سے طوفان کی وجہ سے کچھ آم گر جاتے ہیں اور کوئی اٹھا لیتا ہے تو تم وہ بھی چھین لاتے ہو. 1 فٹ زمین تمہاری کوئی لینا چاہے تم برداشت نہیں کرتے، اور ایک ایک کر کے اللہ کے 21 گھروں پر قبضہ ہو رہا تھا. اے سنیو تم کس غفلت کی نیند میں سوئے؟ تمہارے باپ دادا پردادا نے بنایا اور تمہاری جہالتوں نے لٹایا. میں نے کہا ایک بچی ہے ایک، اور تمہاری سستی اور کاہلی یہ بتا رہی ہے کہ 2-4 سال میں یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پھر جب جمعہ کا دن آئے گا تو تمہاری اولاد ہاتھ اٹھا کر تمہیں بد دعا دے گی کہ کم سے کم ایک مسجد بچا لیتے، ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے 10 کلومیٹر دور نہ جانا پڑتا، ہم اپنے گاؤں ہی میں اللہ کا سجدہ کرتے اطمینان. میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھنا، صرف جلسوں سے کامیابی نہیں ملنے والی، صرف نعرے لگا لینے سے کامیابی نہیں ملنے والی. کسی شاعر اسلام اور کسی مقرر کو بلا کر رات بھر محفل سجا لینے سے کامیابی نہیں ملے گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت سمجھ جائے، اگر آپ چاہتے ہو ہمارے بعد ہماری نسلوں کا مقدر سمجھ جائے، ان کا ایمان عقیدہ محفوظ رہے، تو ہمیں اور آپ کو رسم و رواج والا سنی نہیں بننا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت والا سنی بننا پڑے گا. ہم سنی ہیں فخر سے کہتے ہیں. کس بات کے سنی؟ شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہیں، شادیوں میں جگہ کے نام پر تمہاری عورتیں ناچتی ہیں، تمہارے نوجوان پٹاخے پھوڑتے ہیں. جب محرم کا مہینہ آئے تو امام حسین کو یاد کرو، چھٹی کا مہینہ آئے تو غریب نواز کو یاد کرو، 11ویں کا مہینہ آئے تو غوث پاک کو یاد کرو، 12ویں کا مہینہ آئے تو نبی کی میلاد مناؤ. تم رسمن چند مہینوں میں کچھ چیزیں کر کے گزر جاتے ہو، اس کے علاوہ اپنی صبح دیکھ لو، اپنی شام دیکھ لو، اپنی شادیاں دیکھ لو، اپنی برتھ ڈے دیکھ لو، اپنے گھرانے والی بارات دیکھ لو، اپنی بیٹیوں کی رخصتی دیکھ لو. ارے کون سا کام شریعت کے مطابق کرتے ہو؟ اپنی زندگی کا ایک ایک دن تم طبیعت کے مطابق گزارتے ہو، اور چند بڑی راتوں چند بڑے دنوں میں تم سنی بن جاتے ہو، رسم و رواج والے بنو گے، اللہ قیامت میں تمہاری پکڑ کرے گا. اور قرآن و سنت والے بنو گے، اللہ یہاں عزت دے گا اور مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے گا. آج باطل فرقے جو تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا؟ دکھایا جاتا ہے دیکھو سنی یہ لوگ، دیکھو یہ سنی سب کچھ کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، سب کچھ کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا.
یہ دیکھو سنی کی بارات جا رہی ہے، یہ دیکھو سنی کے بیٹے کا برتھ ڈے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، علماء کی موجودگی میں ہم اور آپ مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، کیا بتائیے زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم شریعت سے باہر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے ہو سکتے ہیں؟ شادی ہے تو شریعت کی چھوٹ ہے، جو چاہو کر لو۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو شریعت کی چھوٹ ہے، جو چاہو کر لو۔ گھر میں انتقال ہوا تو شریعت کی چھوٹ ہے، جو چاہو کر لو۔ اجازت ہے بھلا بتاؤ؟ شریعت نے ہم پر ایسی پابندی لگا دی کہ زندگی کے ایک لمحے بھی شریعت سے باہر نہیں ہو سکتے، اور اگر باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو شریعت کے باغی کہلاؤ گے، اور شریعت سے بغاوت کرو گے تو دنیا میں بھلے نام کما لو، اپنی شادیوں میں یہ لوگوں کو بتا دو کہ میں کتنا دولت مند آدمی ہوں، لیکن مرنے کے بعد بھلا بتاؤ قبر کی تاریک وادی میں اللہ کی پکڑ سے تمہیں کون بچائے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ کون ہے؟ یہ بایزید بسطامی، میں ایک مثال دوں آپ کو۔ ایک مسلمان نے یہودی دوست سے کہا تو کئی سالوں سے میرے ساتھ رہتا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو اسلام قبول کر لے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہودی دوست کو مسلمان دوست نے کہا تو کئی سالوں سے میرے ساتھ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو اسلام قبول کر لے۔ یہودی کہتا ہے تم مجھے کس اسلام کی دعوت دیتے؟ مسلمان نے کہا کس اسلام کا مطلب؟ اسلام تو ایک ہی ہے نا۔ یہودی نے کہا نہیں، میں نے تو دو اسلام دیکھا، ایک تیرا والا، ایک بایزید بسطامی والا۔ ایک تیرا اسلام دیکھا، ایک بایزید بسطامی کا اسلام دیکھا، تو مجھے کس اسلام کی دعوت دیتا؟ مسلمان فوراً سمجھ گیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا والا نہیں، بایزید بسطامی والا اسلام قبول کر لیا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو اپنے اسلام کی دعوت دیتا میں ابھی منع کر دیتا، لیکن بات بایزید بسطامی کے اسلام کی ہے تو ہاں میں اس پر غور کر سکتا ہوں، ہاں میں اس پر توجہ دے سکتا ہوں۔ کیا پتا چلا؟ پتا چلا وہ یہودی کے ساتھ تھا، اسی کے رنگ میں رنگا تھا، اگرچہ کہلاتا مسلمان تھا، یہودی بھی جانتا تھا یہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے۔ ارے سچا پکا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اس نے کہا بایزید بسطامی کا اسلام قبول کر سکتا، یہی بایزید بسطامی ہے۔ غور کریے آپ، ایک مرتبہ کچھ گاؤں کے لوگ آپ کے پاس آئے بڑے پریشان، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ گاؤں والوں نے کہا حضور چند دن گزرے ہمارے گاؤں میں ایک رقاصہ آ گئی، ایک ناچنے والی آ گئی، ایک مکان اس نے کرائے پہ لیا، جیسے شام ہوتی ہے اس کے گھر سے ڈھول گھنگرو کی آواز آنے لگتی، اور جب اس کے گھر سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے تو ہمارے گاؤں کے نوجوان کھچے ہوئے اس کے کوٹھے پہ چلے جاتے ہیں۔ ماں روکتی ہے تو بیٹا جھڑک دیتا، باپ روکتا ہے تو بیٹا ڈانٹ دیتا۔ ہمیں ڈر ہے کہ اس رقاصہ کی وجہ سے کہیں پورے گاؤں پر عذاب نہ آ جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کوئی انتظام کریں کہ وہ ہمارا گاؤں چھوڑ کر چلی جائے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، وہ کون سا دور تھا؟ گاؤں میں ایک ناچنے والی آتی تو پورا گاؤں بے چین ہو جاتا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارے گاؤں پر عذاب نہ ہو جائے۔ آج ایک گھر والا کیا پریشان ہو، اب تو مسلمان کا گھر گھر سینما گھر بنا ہوا، گھر گھر سینما گھر بنا ہوا۔ کون سا گھر ہے جہاں ناچ گانے کی آواز نہیں آتی؟ بعض جاہلوں کو ہم نے دیکھا وہ ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن جب موقع ہے شادی بیاہ کا تو کہتے جب سارے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، اس لیے میں بھی کر رہا ہوں۔ گویا سارے کے سارے کیچڑ میں ڈوب رہے ہیں تو میں بھی کود جاؤں۔
قیامت میں کیا وہ کہے گا مولا میرے گاؤں کے سارے جہنم میں جا رہے ہیں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، مجھے بھی جہنم میں ڈال دے؟ آخر کیا ہم یہ کہیں گے اندھے بہرے بن کر؟ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، ہونا تو یہ چاہیے اگر گاؤں کے سارے باغی بنے بیٹھے ہیں اور اللہ نے مجھ کو بچائے رکھا ہے تو مجھے ان کے رنگ میں نہیں رنگنا، بلکہ مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے یہ کہہ کر سارے ناچتے ہیں تو ناچیں، میں تو وہ کروں گا جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بازید بستامی سے کہا اس کو نکالیں آپ جانتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے نا ناچ گانا؟ یہاں جتنے مرد بیٹھے پیچھے جتنی عورتیں بیٹھی، میں کہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا تمہیں زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ تم بہت خوشحال ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں تمہاری زندگی میں؟ بڑے اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ کون سا ایسا انسان ہے جس کے پیچھے کوئی پریشانی نہ لگی؟ کہیں بیوی پریشان ہے شوہر سے، کہیں شوہر پریشان ہے بیوی سے، کہیں کوئی جٹھانی کا مسئلہ، کوئی ننند سے پریشان، کوئی ساس سے پریشان، کوئی ساس بہو سے پریشان، کہیں بھائی بھائی میں نہیں بنتی، کہیں باپ بیٹے میں نہیں بنتی، کہیں پڑوسی پڑوسی میں نہیں بنتی، کہیں پٹی دار میں نہیں بنتی، ہم سب ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے کیا زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں؟ بیٹی 26 سال کی ہو گئی، اچھا رشتہ نہیں ملتا، کیا یہ پریشانی نہیں ہے؟ بیٹا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بمبئی میں پڑا ہے، پھر بھی روزی میں برکت نہیں ہو رہی، کیا یہ پریشانی نہیں ہے؟ کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک گھر جس سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے، اے شادیوں میں ڈی جے بجانے والوں، اے بچوں کے برتھ ڈے میں ڈی جے بجانے والوں، اے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گانے گنگنانے والوں، اپنے موبائل میں 2-2 4-4 جی بی گانا بھر کر اپنی بائک پر فیکٹری اور کارخانے دکانوں میں سننے والوں، سن لو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں ایک گھر جس سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے اس کے آس پاس موجود 40-40 گھروں سے اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز آئے 40-40 گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ جب پورے گاؤں میں ڈی جے بجے گا بتاؤ کیا وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا؟ آپ جانتے ہیں فرمایا کہ جیسے پانی ڈالنے سے زمین پر سبزہ اگتا ہے ایسے ہی گانے سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو سجدوں کو دل نہیں لگتا، یہ جو نماز کا دل نہیں لگتا، یہ جو تلاوت کو دل نہیں لگتا، یہ جو مسجد میں آنے جانے کا دل نہیں ہوتا، یہ جو فجر میں پیر پسارے سوتے رہتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ گانے سن سن کر دل میں اتنا نفاق پیدا ہو گیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہو تو بھی اللہ عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ بازید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے گاؤں والوں سے کہا مجھے پتہ لکھا دو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کروں گا۔ فرمایا گیا دوسری صبح فجر کی نماز پڑھ کر آپ اس گاؤں کا پتہ لے کر نکلے، تلاش کرتے کرتے دوپہر تک گاؤں میں پہنچ گئے۔ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اس رقاصہ کے گھر کا پتہ پوچھا، لوگوں نے اس ناچنے والی کا پتہ بتا دیا۔ شام ہونے سے پہلے اس کے مکان پر پہنچ گئے، اس کے دروازے پر جا کر مصلی بچھایا اور وہیں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے۔ شام کو اس کے کمرے سے ناچ گانے کی آواز آئی لیکن کوئی جوان آنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ آتے تو تھے لیکن بازید بستامی کو دیکھتے سلام کر کے واپس چلے جاتے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کہے بابا ہٹو ہم کو اندر جانا ہے، آتے لوگ سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ آخرکار رقاصہ نے اپنی لونڈی کو بھیجا اور کہا جا کر دیکھ آج کوئی آتا کیوں نہیں ہے۔ جب خادمہ نے باہر آ کر دیکھا جا کر کہتی ہے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زمین پر مصلی بچھایا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی کی وجہ سے کوئی نہیں آتا۔ اب جب یہ سننا تھا اس ناچنے والی کو غصہ آ جاتا ہے، فوراً دروازے پر آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے بابا تجھے عبادت کرنے کے لیے پورا گاؤں نہیں ملا، میرے دروازے پر آ کے کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اٹھ یہاں سے، میرے دھندے کی کھوٹی ہوتی ہے۔ حضرت بازید بستامی نے فرمایا اے عورت میں تجھ سے تیری ایک رات کا سودا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا تیری ایک رات کی قیمت کیا ہے؟ رقاصہ کہتی ہے مسکرا کر بابا
مجھ سے میری راتیں خریدنا یہ دولت مندوں کا کام، تو جیسے فقیر کی اوقات نہیں کہ میری رات خرید سکے، جا اپنا کام کر۔ آپ نے فرمایا تو اپنی ایک رات کی قیمت بتا، میری حیثیت تو کیا جانے، میری حیثیت تو میرا پروردگار بہتر جانتا، تو بتا تیری ایک رات کی قیمت کتنی۔ اس عورت نے بتایا میں اتنے سونے کے سکے لیتی ہوں۔ آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اشرفیوں سے بھری تھیلی نکالی، اس کے آگے کر کے فرمایا جتنی تیری ایک رات کی قیمت اس سے زیادہ مال اس کے اندر موجود۔ اس ناچنے والی نے کھول کر دیکھا، آنکھیں پھٹی رہ گئی، اندر سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ فوراً دروازے سے ہٹی، کہا بابا میرے گھر میں تشریف لائیں، آج آپ میرے مہمان، آپ جو کہیں گے میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار۔ حضرت بایزید بسطامی اپنا مسلح اٹھاتے اندر تشریف لے جاتے، آپ کو بٹھایا، رقاصہ ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑی ہو گئی، کہتی آپ کی اجازت ہو تو گھنگرو باندھ لوں، آپ کی اجازت ہو تو ڈھول طبلے والے کو بلاؤں، آپ کہیں تو محفل شروع کی جائے۔ آپ نے فرمایا سن، آج جو ہر رات کرتی ہے تجھے وہ نہیں کرنا، آج جو میں کہوں گا تجھے وہ کرنا۔ رقاصہ نے کہا بتائیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جا اچھی طرح سے غسل کر، اور غسل کرنے کے بعد وہ جوڑا پہن جو آج سے پہلے تو نے نہ پہنا۔ وہ چلی گئی، نہایا، نیا جوڑا پہنا، واپس آئی، آ کر کہتی بابا آپ بتائیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اب وضو کر لو۔ اس نے کہا بابا چاہتے کیا ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوال مت کر، جو کہہ رہا ہوں کرتی جا، وضو کر۔ وہ عورت کہتی ہے شرمندگی کے ساتھ بابا اگرچہ میں ہوں مسلمان لیکن مجھے وضو کرنا نہیں آتا، آپ مجھے بتائیں کیسے وضو کروں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں گاؤں والوں، اگر اس مجمع میں سے کسی نوجوان کو کھڑا کر کے میں پوچھوں عمر کتنی ہے تیری، جواب ملے گا 22 سال۔ موبائل کون سا ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا فلاں کمپنی کا۔ اس کے اندر کون کون سے ایپ ہیں؟ وہ کہے گا میں نے اتنے ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں۔ یوٹیوب دیکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فیس بک پر تیرا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ ساری چیزیں گناتا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں اس سے پوچھوں یہ دنیا کی ساری چیزیں تجھے معلوم ہیں، اب مجھے یہ بتا وضو میں کتنی باتیں فرض؟ کیا اس کے پاس جواب ہوگا؟ کتنی چیزیں وضو میں فرض؟ ناچنے والی تھی، کہتی مجھے معلوم نہیں۔ اے سنیوں، اے 11ویں 12ویں منانے والوں، امام حسین کے نام پر تعزیہ اٹھانے والوں، اولیاء اکرام کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام کرنے والوں، تمہیں کیوں نہیں معلوم ہے کہ غسل کے فرائض کتنے، وضو کے فرائض کتنے، نماز کی شرطیں کتنی، نماز کے فرائض کتنے، نماز کے واجبات کتنے؟ یہ ساری چیزیں تم نہیں سیکھو گے، کیا عیسائی سیکھے گا، کیا یہودی سیکھے گا، کیا مشرک سیکھے گا؟ ارے یہ دین ہمارے لیے ہے، یہ شریعت ہمارے لیے ہے، یہ نبی کا قانون ہمارے لیے ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو بھلا بتاؤ کون سیکھے؟ فلم ریلیز ہونے سے پہلے موبائل میں گانا آ جاتا ہے ہمارے، کس فلم نے کتنا بزنس کیا، کس فلم میں ہیروئن کون، ہیرو کون، آئی پی ایل کا میچ کب سے شروع ہوگا، کس کی میچ کس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں۔ معلوم تو اپنے دین کے بارے میں نہیں معلوم۔ پب جی کیسے کھیلیں یہ آتا، ٹک ٹاک پہ کیسے جائیں یہ معلوم، یوٹیوب پہ چینل کیسے بنائیں یہ معلوم، فیس بک پر پیج کیسے بنائیں یہ معلوم۔ دنیا کی ساری چیزیں جس کو نہ بھی سیکھو تو کوئی نقصان نہیں، وہ سارا سیکھ رکھتا ہے، اور جس کے سیکھنے پر ہمیں اللہ جنت عطا کرے گا ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ وہ کہتی مجھے وضو کرنا نہیں آتا، آپ فرماتے کوئی بات نہیں، جیسے میں کرتا جاؤں کرتی جا۔ اب آپ نے وضو کیا، ناچنے والی نے بھی دیکھا دیکھی وضو کر لیا، آپ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر فرمایا اب 2 رکعت نماز ادا کر۔ شرمندگی سے سر جھکا کر کہتی بابا جس کو وضو کرنا نہیں آتا
اس کو نماز پڑھنی کہا کی۔ بتائیے یہ بات ہمارے اور آپ کے بارے میں بھی فٹ ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے گردوانوں، آپ کے گاؤں میں آپ جانتے ہیں کہ فی الوقت شادیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ رمضان شریف سے پہلے پہلے بہت سی شادیاں ہوں گی، پھر رمضان شریف کے بعد محرم سے پہلے پہلے شادیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک بیٹی کی شادی میں باپ کا کتنا مال خرچ ہوتا؟ ایک بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے باپ کو کتنی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں؟ ارے لوگ قرضہ لے کر آتے ہیں، اپنے مکان کے کاغذات رکھ دیتے ہیں، اپنی بیوی کے زیورات بیچ دیتے ہیں، یہاں وہاں سے ادھار جمع کرتے ہیں، کوئی کھیت کھلیان بیچ دیتا ہے، اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے لاکھوں روپے جمع کرتے ہیں تاکہ اس کو دولہا بنا دو، اس کو دلہن بنا دو، اس کے سر سہرا باندھ دو، اس کے ہاتھ کو پیلا کر دو۔ میں ہر ماں باپ سے پوچھتا ہوں، اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، اپنے بیٹے یا بیٹی کی تم نے شادی تو کرا دی، لیکن شادی کرانے سے پہلے کیا تم نے یہ بھی سکھایا تھا کہ بیٹا صبح اٹھنے کے بعد جب غسل تجھ پر فرض ہوگا تو غسل کرنے کا طریقہ کیا؟ یہ بتاؤ کون سکھائے گا؟ ویڈیو شوٹنگ والا سکھائے گا؟ یہ کون سکھائے گا؟ کیا کھانا پکانے والا سکھائے گا؟ یہ چیزیں سکھائے گا کون؟ ایک ماں اپنی بیٹی کو غسل کا طریقہ نہیں سکھلاتی، ایک باپ اپنے بیٹے کو وضو کا طریقہ نہیں سکھلاتا۔ ہم کو شرم آتی ہے اپنی اولاد کو دین سکھانے میں، اور اپنی اولاد کو 20-25 ہزار کا موبائل دلانے میں شرم نہیں آتی، اپنی اولاد کا موبائل ہر مہینے ریچارج کرانے میں ہم کو شرم نہیں آتی، جب کالج جاتا ہے تو جینس ٹی شرٹ خرید کر لا کر دینے میں ہم کو شرم نہیں آتی، اپنی بیٹیوں کو بھی حجاب اور دوپٹے کے شادی بیاہ میں لے جانے میں ہمیں شرم نہیں آتی۔ ارے شریعت نے جہاں شرمانے کا حکم دیا وہاں تو بے شرم بنے بیٹھے ہیں، اور جو سکھانے کا حکم دیا وہاں بڑی شرم آتی ہے۔ اس ناچنے والی نے کہا بابا جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کو نماز پڑھنی کہاں آتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آگے کھڑے ہوں گے اس کو، فرماتے جیسے جیسے میں کروں ویسے ویسے تو کرتی جا۔ وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، ناچنے والی نے بھی ہاتھ باندھ لیا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ خاموش کھڑی سن رہی ہے، آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، آپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی رکوع میں چلی گئی، آپ رکوع سے اٹھے سجدے میں چلے گئے، اس نے بھی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ اب جیسے ہی بایزید بستامی سجدے میں پہنچتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو نے بایزید کو جتنی طاقت دی تھی بایزید نے اپنا کام کر دیا، اے اللہ تیری بندی کی پیشانی کو یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، اب اس کے آگے اس کو سنبھالنا یہ تیری رحمتوں کا کام ہے، اگر یہ آج یہاں سے خالی پلٹ گئی تو پھر یہاں لوٹ کر نہیں آئے گی، اے اللہ میں یہاں تک لے آیا، اب تیری رحمتیں بڑھ کر اس کو سنبھال لیں۔ اتنا کہنا تھا، وہ ناچنے والی سجدے سے سر اٹھاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، بایزید بستامی کے پیروں کو پکڑتی ہے اور رو رو کر کہتی بابا زندگی بھر ڈھول گاجے باجے میں گھنگرو اور طبلے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا قرآن سننے میں مزہ آیا ہے، بابا زندگی بھر میں نے ٹھمکے لگائے ہیں لیکن تھرکنے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اللہ کے سجدے میں مزہ آیا ہے۔ بایزید بستامی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس عورت کو کچھ نصیحتیں کی اور پھر وہاں سے باہر نکلتے ہیں، فرمایا گیا اس ناچنے والی نے سچی توبہ کی، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور بند کرنے کے بعد فرمایا گیا پھر جانتے ہو ارے کل تک جو عورت ناچنے والیوں میں مشہور تھی موت آنے سے پہلے وہ اللہ والیوں میں مشہور ہو گئی۔ میرے پیارے آقا کے قربانوں، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ناچنے والی کو دیکھ کر پورا گاؤں بے چین ہوتا تھا، آج بیٹا ناچ رہا ہو تو باپ کو فخر ہوتا ہے، یہ جو سب سے اچھا ناچ رہا ہے وہ بیچ میں جو میرا بیٹا ہے، آج باپ فخر کرتا ہے،
اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے نچنیا بناؤ گے، گویا بناؤ گے، بھانڈ بناؤ گے، ہجڑا بناؤ گے، اپنی اولاد کو کیا دے کر جاؤ گے؟ ارے میرے نبی نے فرمایا وہ باپ کم نصیب ہے جو اس حال میں مرا کہ اس کی اولاد جاہل رہ گئی۔ ہم اپنی اولاد کو صرف جاہل نہیں، ہم اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے نچنیا گویا بناؤ گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا بچہ جب ایگزام آتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے پڑھائی کر پڑھائی کر پڑھائی کر۔ میں کہتا ہوں بچے دنیا کے امتحان میں پاس ہو جائیں، ماں باپ ہر وقت اس بات کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی بچہ قبر کے امتحان میں پاس ہوگا کہ نہیں پاس ہوگا ماں باپ کو اس کی فکر ہے؟ محشر کے امتحان میں پاس ہوگا کہ نہیں پاس ہوگا اس کی ماں باپ کو فکر ہے؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، یہ شادیوں میں ڈی جے بجانا کیا یہ ہمارا کام ہے؟ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ پہلے ڈی جے لگائیں گے تو نعت شریف بجے گی، اور 2 4 8 10 نعت شریف کے بعد قوالی بجے گی، اور پھر قوالی کے بعد پھر فل ٹائم گانا بجے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ یہ پہلے نعت شریف بجا کر کیا اللہ کو دکھانا چاہتے ہو کہ اللہ پورا گناہگار نہیں ہوں، 10% نعت بھی سنتا ہوں؟ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہو آج ہماری جہالت کا حال کیا؟ گاؤں کے ایک حاجی صاحب تھے، گاؤں میں بڑی عزت، حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی، بارات نکلی، تو جب تک گاؤں میں بارات تھی تب تک نعت شریف بج رہی تھی، اور جب یہ روڈ پر آ گئی تو گانا بجنے لگا۔ گانا، مسجد کے امام نے پوچھا حاجی صاحب آپ کے بیٹے کی شادی میں گانا بج رہا ہے، حاجی صاحب آپ کی گاؤں میں کتنی عزت؟ تو حاجی صاحب کیا کہتے؟ حاجی صاحب کہتے امام صاحب گانا نہیں بجائیں گے لوگ سمجھیں گے وہابی ہو گئے۔ اگر ہم گانا نہیں بجائیں گے لوگ سمجھیں گے حاجی صاحب وہابی ہو گئے۔ یعنی گانا بجانا سنیت کی پہچان ہے، ڈی جے بجانا سنیت کی پہچان ہے، معاذ اللہ، پٹاخے پھوڑنا سنیت کی پہچان ہے۔ اے سنیوں، ارے جس چیز سے اللہ رسول نے 1450 سال پہلے منع کر دیا تم نے سمجھا یہی سنیت کی پہچان ہے؟ ارے یہ سنیت کی پہچان نہیں ہے، یہ ہماری بدبختی کی پہچان ہے۔ آپ جانتے ہو محرم میں آپ کے یہاں تعزیہ بٹھاتے ہوں گے نا، میلہ بھی لگتا ہوگا جی؟ اچھا یہاں تعزیہ داری نہیں ہوتی، اللہ کا احسان، لیکن یو پی کے اکثر علاقوں میں ہوتا ہے نا، علم بٹھاتے، تعزیہ، ڈول، میلہ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں اہل بیت کے نام پر، امام حسین کے نام پر۔ آپ جانتے ہو یزید میں اور امام حسین میں فرق کیا؟ باقاعدہ علماء نے لکھا، تاریخ طبری اٹھا کر دیکھو، البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھو، یہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، دونوں کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا۔ رات ہوتی تو امام حسین کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور یزید کے محل سے ناچ گانے کی آواز آتی تھی۔